چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مسلم حکمرانوں کی بے غیرتی کا عالم دیکھیں آپ کہ وہ ٹرمپ کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہماری اقدار کو پامال کر رہے ہیں، ہماری روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ بھتہ لینے کے لیے آیا تھا ٹرمپ گلف میں اور اس نے بھتہ وصول کیا ہے، پھر مذاق بھی اڑاتا ہے۔ عوامی سطح پر یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور افریقہ میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، سب جگہ پر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود پاکستان میں الحمدللہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں بڑے بڑے ملین مارچز ہوئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی عوامی موبلائزیشن پچھلے 2-3 مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ نے کراچی میں ملین مارچ دیکھا، اس کے بعد آپ نے لاہور میں دیکھا، ملتان میں دیکھا، اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوا۔ ملاکنڈ ڈویژن میں چکدرہ کے مقام پر ہسٹری بن گئی اتنی بڑی تعداد میں، اور پہلی مرتبہ وہاں خواتین نے شرکت کی ہے ملاکنڈ میں۔ یہ بھی ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ملاکنڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین، بچیوں نے اس مارچ میں شرکت کی، اور ہزاروں کی تعداد میں موجود تھیں، اور سب اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہی تھیں۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اس لیے کہ خود وہاں فلسطینی قیادت یہ کہتی ہے، وہاں کے عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی تو آواز اٹھانے والا ہو، کوئی تو بات کرنے والا ہو۔ اور میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی تو کچھ کریں۔ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز پچھلے 1.5 سال 19-20 مہینے ہو گئے ہیں، بمباری کا شکار ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک احتجاج بھی نہیں کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں، بیان تک نہیں دیتے امریکہ کی مذمت میں، اور بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، حقوق آزادیوں کی۔ تو جو سب سے بڑی تباہی جہاں پر ہو رہی ہے اس کے لیے یہ پارٹیاں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ سب امریکہ سے امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا اقتدار کیسے ہوگا، کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے پاکستان کے عوام سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری اس پوری تحریک میں بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ 31 تاریخ کو یہاں کراچی میں انشاءاللہ میڈیکل فورم کے تحت جماعت اسلامی کا جو میڈیکل فورم ہے اس کے تحت ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اس لیے کہ آپ دیکھیں وہاں ڈاکٹروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں ہیلتھ ورکر کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل، وہاں اسپتالوں پہ بمباری کرتا ہے، سارا سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کی ہڈی کی سرجری کی جا رہی ہو، کسی کے پیٹ کی سرجری کی جا رہی ہو اور بے ہوش کرنے کی دوا موجود نہ ہو۔ آپ کے ناخن کو بھی کوئی بغیر سن کیے اگر کوئی کاٹتا ہے تو کس تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ آپ دانت کو جو نکلوانے جائیں اور اگر وہ سن نہ کرے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، سب بھگتتے ہیں اس بات کو۔ فلسطین میں ہمارے بچے بغیر انیستھیزیا کے ان کی سرجری ہو رہی ہے، کتنے لوگ تو اسی میں شہید ہو جاتے ہوں گے۔ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مسلم حکمرانوں کی بے غیرتی کا عالم دیکھیں آپ کہ وہ ٹرمپ کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہماری اقدار کو پامال کر رہے ہیں، ہماری روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ بھتہ لینے کے لیے آیا تھا ٹرمپ گلف میں اور اس نے بھتہ وصول کیا ہے، پھر مذاق بھی اڑاتا ہے، اور بچھے ہوئے ہیں اور تیار ہیں۔ کل بھی امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ فلاں فلاں ممالک ہمیں جو ہے وہ تسلیم کرنے کی طرف جائیں گے اسرائیل کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے عالم اسلام کی، خصوصاً یہ گلف کی اور عرب ممالک کی، اور اس میں امریکہ اپنی طاقت منوانا چاہتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلم حکمرانوں سے، عرب حکمرانوں سے، کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کو دبا کر رکھیں۔ اب دنیا میں ہر چیز پتہ چل رہی ہے، پہلے تو ویسٹ کو نہیں پتہ چلتا تھا فلسطین کے حوالے سے، اب تو امریکہ میں اور یورپ میں لوگ فلسطین کے حامی ہیں۔ ابھی برطانیہ میں ایک سروے ہوا ہے، 50% کے قریب لوگ اس وقت حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں اسرائیل کے وجود کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ 50% لوگ، یعنی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر 7 فلسطین کے وہ تو 90% ہیں، لیکن جو اسرائیل کو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ 50% کے قریب لوگ ہیں، 45-50%۔ یہ تو برطانیہ کا معاملہ ہے، خود امریکہ میں یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ مسلم حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو دبا لیں گے اور ان کا اقتدار امریکہ کی مدد سے برقرار رہے گا؟ ایسا لاوا ہے کہ جو پک رہا ہے، اس کا اندازہ کریں لوگ۔ اگر انسانی بنیاد پر اندازہ نہیں کر رہے تو کم از کم حالات کا تو ادراک کریں اور فلسطینیوں کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ تحریک بھی جاری رہے گی انشاءاللہ، فلسطینیوں کی حمایت کی اور ان کی مدد کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو الخدمت کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے جتنا
سامان ہم پہنچا سکتے ہیں جو وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ کائرو میں بھی ہمارا سسٹم ہے، خود فلسطین کے اندر بھی انٹرنل سسٹم ہے، جیسے ہی امداد اندر جاتی ہے فوراً اس کی ڈسٹریبیوشن کا اور ایک الحمدللہ نظام ہے، لیکن وہ تو بہت محدود ہے۔ یہ تو ہم جو کر سکتے ہیں یہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایمانی فرض ہے اور وہ ہمیں کرتے رہنا ہے، وہ اس سے زیادہ کرنا ہے جتنا کر رہے ہیں۔ عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں تعاون کریں، لیکن جو حکومتوں کے اور ریاستوں کے کرنے کا کام ہے وہ تو ریاست ہی کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی ان کی خدمت یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ رکے، یہ نسل کشی رکے۔ اسی طرح ہم بائیکاٹ کے میدان میں ہم نہیں چاہتے کہ کسی ہم دکان کو توڑیں، لیکن ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شعور کی بنیاد پر ایسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری خواتین یہ سب یہ اویئرنیس پیدا کریں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے ہم، کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی آگے بڑھائیں گے، موبلائزیشن کا یہ عمل بھی جاری رہے گا۔ 1 جون کو انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت بڑا مارچ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ حیدرآباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح سے ہم اپنا اس سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو غزہ کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پاک بھارت جنگ جو ابھی ہماری پچھلے دنوں ہوئی ہے، اس کے بعد اب پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے۔ اب پاکستان کی طرف پہلے بھی لوگ نظریں کرتے تھے، اب زیادہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری آرمی نے اپنی پروفیشنل اسکل دکھائی ہے، اگر ہماری ایئر فورس نے اپنی طاقت کا اور اپنی ٹیکنالوجی کا اور اپنی اسکل کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توقعات بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت فلسطین کے معاملے میں بھی انیشیٹو لے۔ ہم فلسطین کے معاملے میں انیشیٹو اپنا بڑھائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی دنیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوگا۔ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ جدا جدا تو نہیں ہے۔ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ہمارے گھروں پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کی نسل کشی کرتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی تازہ مودی نے جو جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، جس طرح اس نے بڑکیں ماری ہیں، پٹ چکا ہے لیکن باز نہیں آ رہا، اور اسی طرح سے اسی لینگویج میں اپنے ہندوتوا کا پورا ذہن رکھ کر RSS کی مینٹالٹی، مسلمان دشمنی، اقلیت دشمنی، بلکہ ہندوستان کی اقلیتوں کی دشمنی اس میں رچی بسی ہوئی ہے، اور اس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے الحمدللہ بھارت کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلا ہے، اور جو کچھ بھارت وہاں کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں یہی تو کر رہا ہے، ہماری نسل کشی کر رہا ہے، وہاں ہمارے گھروں کو برباد کرتے ہیں، ہمارا پورا غزہ انہوں نے ملیم میٹ کر دیا، ویسٹ بینک پہ انہوں نے گھر گرا دیے ہیں۔ 100 سال سے یہ عمل جاری ہے، اور وہ بھی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے، اور ان دونوں کا اشتراک سامنے آ گیا۔ یہ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل ایک طاقت تھی جو پوری طرح کھل کر بھارت کا ساتھ دے رہی تھی، اور بھارت کے فوجی اسرائیل جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ دونوں ایک ہیں، اور ان دونوں کے خلاف ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی بلائیں، افواج کو بھی بلائیں، ہم میسج دیں گے تو انشاءاللہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب تک اسرائیل اسی لیے دندناتا پھر رہا ہے کہ مسلم حکمرانوں کی طرف سے کوئی واضح میسج نہیں گیا اس کے پاس، افواج کی طرف سے بھی نہیں گیا۔